السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں آج مشکات المصابیح کا دوسرا باب ہے اور یہ ہے کتاب العلم، علم اور اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو یہ آج شروع کرتے ہیں۔ اس میں حدیث نمبر ہے 198۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک ایت ہی ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 199۔ سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹوں حدیث وضع کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ حدیث نمبر 200۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 201۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ حدیث نمبر 202۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اسے دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ حدیث نمبر 203۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 204۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ حدیث نمبر 205۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے ان کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے داد و شجاعت حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا، پس وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا، تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سکھایا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔
اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے، اور قرآن پڑھاتا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، اور وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال و زر کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے، بس وہ کہہ دیا گیا۔ پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 206۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث نمبر 207۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارے ویسا ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 208۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جائے، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ حدیث نمبر 209۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر و بلائی کی طرف رہنمائی کرنے والوں کو اس بلائی کو سر انجام دینے والوں کو مثل اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 210۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے پہلے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ ان کے بدن ننگے تھے، انہوں نے اونی دھاری دار یا عام چادریں پہن رکھی تھیں اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر بلکہ سب کے سب مضر قبیلہ کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فاقہ کے آثار دیکھے تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ ان دونوں کی نسل میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ سورہ حشر کی آیات تلاوت فرمائی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر متنفس دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پس کسی نے دینار و صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گندم کا سا
اور کسی نے 1 سا کھجوریں صدقہ کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک آدمی ایک تھیلی اٹھائے ہوئے آیا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز آ جاتا، بلکہ عاجز ہی آ گیا۔ پھر لوگ مسلسل آنے لگے، حتیٰ کہ میں نے اناج اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سونے کی طرح دمکتا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کو اور اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ حدیث نمبر 211۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ دوستو، یہ تھا آج کا جو حصہ تھا کتاب العلم، علم اور اس کی فضیلت کے بیان میں سے جو ہے میں نے چند احادیث پڑھی ہیں، تو امید ہے کہ یہ آپ کو جو ہے حدیث جو ہیں ان سے آپ کو علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو معلومات ملی ہیں تو ان کو دوسرے دوستوں تک شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔